بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں سید محسن رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ میں رکھے. حاضرین, کچھ اہم اپڈیٹس آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا تھا. ایک تو عمران خان صاحب کا خطاب تھا جو انہوں نے قوم کے نام اپنا ایک پیغام دیا, اور آلموسٹ ان کے پیغام سے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ میرا آخری پیغام ہے. اور اس کے بعد آج بول نیوز چینل کے سینئر اینکر پرسن سمیع ابراہیم صاحب, جو بول نیوز چینل کے ڈائریکٹر بھی, انہیں آج گرفتار کر لیا گیا ہے اور انہیں کہاں رکھا گیا ہے اس حوالے سے بات کرنا چاہ رہا تھا میں. اسد عمر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی اور انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے اپنا ایک ڈیسیژن لیا, اور ان کا فیصلہ کیا تھا, انہوں نے پاکستان تحریک انصاف یا پارٹی رکنیت کیوں چھوڑی, اس کے پیچھے کیا وجہ تھی. اور تیسری اہم بات جو تھی وہ فواد چودھری صاحب جو ہے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے اپنے آپ کو الگ کر لیا یا آئسولیٹ کر لیا, اور اس کی وجہ کیا بنی, فواد چودھری صاحب کا ڈیسیژن کیا ہے, ان کا پولیٹیکل کیریئر آگے کیا ہے, اس حوالے سے میں نے بات کرنی چاہتے. سب سے پہلے عمران خان صاحب کے حوالے سے اب کرتا چلوں. خان صاحب نے آج قوم کے نام ایک پیغام دیا, اور انہوں نے جب اپنے خطاب کا آغاز کیا تو انہوں نے کہا کہ اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ میرا انٹرنیٹ جو ہے زمان پار کا انٹرنیٹ جو تھا وہ ڈسکنیکٹ کر دیا گیا ہے. زمان پار کے علاوہ عمران خان صاحب کے گھر کا اور اس ایریے میں جتنی بھی انٹرنیٹ کنیکشن تھے انہیں ڈسکنیکٹ کیا گیا. اور خان صاحب نے اپنے خطاب میں سب سے پہلے ابتدائی یہاں سے کی کہ جب میں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں تو اس وقت میرا انٹرنیٹ جو ہے اسے کاٹ دیا گیا ہے, اور انٹرنیٹ کاٹنے کا مطلب یہ ہے کہ میں کوئی بھی اپنا پیغام, کوئی بھی اپنا میسج جو اپنے ورکرز تک یا اپنی قوم تک میں نہ پہنچا سکوں. ویسے تو پہلے یہ بڑی افسوسناک بات ہوتی ہے کہ آپ یہ کوئی ڈیموکریٹک اس کو آپ بیہیویئر نہیں کہہ سکتے یا ایٹیٹیوڈ نہیں کہہ سکتے کہ آپ کوئی اگر پولیٹیکل لیڈر ہے یا اگر کوئی پولیٹیکل پرسنالٹی ہے اور وہ اپنا میسج اپنی قوم کے نام اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو آپ کو اتنا بھی خوف اور ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ اس کا میسج تک بھی اپنی قوم یا اپنے ورکر تک نہ پہنچنے دیں. تو اگر آج کے زمانے میں سوشل میڈیا یہ ایک اتھارٹی, یہ ایک سوشل میڈیا یہ ایک ایسا راستہ رہ گیا کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنا پیغام پہنچا سکتے ہیں, تو اس کو اوپن رکھنا چاہیے تھا. ویسے تو باقی میڈیا چینلز جو ہے انہیں بھی پرمیشن ہونی چاہیے, لیکن اس وقت خان صاحب نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ سارے کے سارا میڈیا کنٹرول کر لیا گیا ہے, اور میڈیا پرسن جو ہیں جو کنٹرول نہیں ہو رہے ہیں ان پہ تشدد اور بردیت کی جا رہی ہے, اور ان پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں, اور انہیں روکا جا رہا ہے, ڈرایا اور دھمکایا جا رہا ہے کہ کسی طرح وہ بھی اپنی نشریات جو ہے وہ بند کریں یا کم سے کم خان صاحب کو دکھانا بند کر دیں. دوسرا بات انہوں نے یہ کی کہ ڈسکنیکٹ کر کے مجھے انٹرنیٹ سے اور مجھے میرے انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے اسے ڈسکنیکٹ کر کے یہ در حقیقت چاہتے گئے ہیں کہ میں سوشل میڈیا کے تھرو بھی اپنا پیغام جو ہے وہ اپنے ورکر اپنی قوم تک نہ پہنچا سکوں. لیکن انہوں نے اس بات کا تہیہ بھی کیا کہ میں انشاءاللہ جس طرح مجھے موقع ملا, جو بھی میرے پاس صورت حال بنی, میں کسی نہ کسی ذریعے سے اپنا انٹرنیٹ سے یا اپنے سوشل میڈیا سے اپنا میسج آپ تک پہنچاتا رہوں گا. عظیم خان صاحب نے اپنے خطاب, ان کے بڑا درد بھرا خطاب تھا اور ان کی ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ان کے آخری الفاظ ہیں. تو انہوں نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے والے اپنے اراکین تھے ان کے حوالے سے بات کی, اور انہوں نے کہا کہ جو بھی لوگ تحریک انصاف چھوڑ کے جا رہے ہیں مجھے اندازہ ہے کہ وہ کیوں چھوڑ رہے ہیں, اور مجھے ان کی مجبوریوں کا بھی پتہ ہے, ان کو جس طرح پریشرائز کیا جا رہا ہے مجھے اس پریشر کا بھی پتہ ہے, میں ان کی مجبوریوں کو سمجھ سکتا ہوں. بالخصوص انہوں نے شیریں رحمان کا ذکر کیا, شیریں مزاری کا ذکر کیا, اور شیریں مزاری کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ مجھے خوشی اب ذہن کر گئی ہیں کیونکہ انہیں بہت زیادہ مشکل حالات جو تھے ان سے گزرنا پڑ رہا تھا. تو مطلب یہ ہے کہ خان صاحب کے جو بھی ورکر چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ اپنے ورکر کے جو بھی پارٹی عہدیداران چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے بڑا ایک سنجیدہ اور سیریس میسیج دیا کہ ان کی مجبوریوں کو میں سمجھتا ہوں, ان کے معاملات کو میں سمجھتا ہوں, جس طرح انہیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے وہ ساری معاملات میں سمجھتا ہوں, کیونکہ پی ڈی ایم حکومت جو ہے وہ اپنی آخری حد تک جا رہی ہے پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے. لیکن خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ آپ فرض کریں میرے سارے بھی لوگ چھوڑ کے چلے جائیں تو آپ کیا کر رہے ہیں, تحریک انصاف تو ورکرز کے اندر ہے, تحریک انصاف تو عوام میں ہے, تحریک انصاف سے تو 70 to 75% لوگوں کے اندر تحریک انصاف ہے, وہاں سے کیسے نکالیں گے. اور انہوں نے کہا ہے کہ میں کسی کو بھی اگر ٹکٹ دوں گا تو میرے ٹکٹ پر جو بھی بندہ آئے گا وہ الیکشن جیتے گا. تو حاضرین یہ ان کے خطاب کے خلاصہ تھا جس میں در حقیقت وہ انہوں نے اپنے کارکنوں کو, اپنے ورکرز کو پر عزم رہنے کا کہا, اور انہوں نے کہا کہ آپ کا کپتان, آپ کا لیڈر, آپ کا جو ہیرو ہے وہ اس وقت بھی ڈٹ کر کھڑا ہے اور اسی طرح کھڑا ہے, اور وہ ان کے سامنے جھکا نہیں ہے. پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی انہوں نے بات کی, یعنی پی ڈی ایم کی انہوں نے بات کی کہ ان کے سامنے یہ جھکا نہیں ہے, پی ڈی ایم کے مظالم کے سامنے جھکا نہیں ہے. پی ڈی ایم جو سیاسی جو انتقام لینے کی روش پر جو آپ گامزن ہے, انہوں نے کہا کہ میں اس سیاسی انتقام کی وجہ سے میں گھبرایا نہیں ہوں. انہوں نے اپنے ورکرز کو, اپنے سپورٹرز کو, اپنے کارکنوں کو مضبوط اور اسٹرانگ رہنے کا کہا ہے, اور انہوں نے کہا کہ مجھے جب بھی موقع ملا میں آپ تک اپنی آواز پہنچاتا رہوں گا. ان کی درد بھری آواز تھی, ان کے آخری الفاظ سے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ ان کی آواز بھگا گئی ہے,
اور انہوں نے اپنی اسی بات پر انہوں نے وائنڈ اپ کیا اور اس کے بعد وہ ڈسکنیکٹ ہو گئے۔ حاضرین، اس کے بعد آج بول نیوز کے سینئر اینکر سمیع ابراہیم صاحب جو ہے انہیں اریسٹ کر لیا گیا۔ بول نیوز کے آپ کو پتہ ہے کہ وہ سمیع ابراہیم صاحب کا ایک تو صحافتی کیریئر بہت لمبا ہے، مختلف چینل سے ہوتی ہوئی آج کل بول نیوز سے اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے، لیکن سمیع ابراہیم صاحب نے ہمیشہ پی ڈی ایم کی مخالفت کی ہے اور ہمیشہ ڈیموکریٹک موومنٹ کو جو یہ ڈیموکریٹک موومنٹ جو بنا کے لے آئے تھے ان کو ہمیشہ بے نقاب کیا ہے، اور انہوں نے غیر جمہوری رویوں کی ہمیشہ حوصلہ شکنی کی ہے اور ڈیموکریٹک رویوں کو انہوں نے سپورٹ کیا ہے، اور وہ بزرگ آدمی ہے، انہیں اس طرح اریسٹ کرنا اور اس وقت تک وہ صورتحال جو اب تک سامنے آئی ہے، اب تک سمیع ابراہیم صاحب کے بارے میں کچھ خبر نہیں ہے کہ انہیں کہاں رکھا گیا ہے، کس جگہ پہ انہیں لے کے چلے گئے ہیں۔ جس طرح عمران ریاض صاحب کے بارے میں ہے، عمران ریاض صاحب کے بارے میں تو خیر کچھ افواہیں اور خبریں آ بھی رہی ہیں جس طرح ان پر تشدد کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی بزرگ آدمی ہیں، یہ خدشہ یہ ہے کہ ان پر بھی تشدد کریں گے اور انہیں بھی ان کی زبان کو خاموش کروانے کی کوشش کی جائے گی۔ تو اللہ بہرحال بہتر کرے، اللہ پاک ان کی حفاظت کرے اور اللہ پاک ہدایت دے ان لوگوں کو جو اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، خاص کر رانا ثناء اللہ صاحب اور ان کی جو کمپنی ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں۔ تیسری بات، اسد عمر صاحب نے آج پریس کانفرنس کی ہے اور اپنی پریس کانفرنس میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کا عہدہ چھوڑنے سے کا انہوں نے اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا ایک تو پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری کی میرے پاس ذمہ داری تھی اور میں یہ ذمہ داری آج سے چھوڑ رہا ہوں۔ دوسری بات انہوں نے یہ کی ہے کہ میرے پاس چونکہ کور کمیٹی کے میں ممبر ہوں پاکستان تحریک انصاف کا، تو میں کور کمیٹی کی جو ذمہ داریاں ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو الگ کر رہا ہوں۔ ان سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ تحریک انصاف بھی چھوڑ رہے ہیں، تو اسد عمر صاحب نے اس کا فوراً برجستہ جواب دیا کہ میں تحریک انصاف نہیں چھوڑ رہا، میں ادھر ہی ہوں، اسی جگہ پہ ہوں، میں خدمت کرتا رہوں گا اور میں خدمت کرنے کے لیے ہوں۔ تو جب ان سے پوچھا گیا کہ پھر جب آپ تحریک انصاف نہیں چھوڑنا چاہ رہے ہیں، جب تحریک انصاف کے اندر ہی ہیں، آپ صرف ذمہ داری چھوڑی ہے، تو کیا آپ تحریک انصاف میں آپ کام کرتے رہیں گے؟ تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ میں ادھر ہی ہوں، میں کہیں نہیں جا رہا، میں تحریک انصاف کے ساتھ ہی ہوں، بس میں صرف ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو الگ کر رہا ہوں اور میں نے صرف عہدہ چھوڑا ہے۔ باقی انہوں نے 9 مئی کو جو حملے ہوئے ہیں، جو فوجی تنصیبات پر بالخصوص حملے ہوئے ہیں جس کی پوری قوم نے مذمت کی، اس کی وہ مذمت بھی کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرے ایک کیریئر ہے، میرے نسل در نسل پاکستان آرمی کے ساتھ میرا ایک رشتہ ہے، ایک تعلق ہے۔ ان کے والد صاحب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے جنرل عمر صاحب ایک پاکستان کے بڑے، اور آخر میں حاضرین آپ کو پتہ ہوگا کہ آج فواد چودھری صاحب جو ہیں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف سے اپنے آپ کو الگ کر لیا اور باقاعدہ اناؤنسمنٹ کر دیا۔ اناؤنسمنٹ انہوں نے ٹویٹر پہ اپنا ایک میسیج دیا اور ٹویٹ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں پاکستان تحریک انصاف سے اپنے آپ کو الگ کر رہا ہوں، اور میں بلکہ جب انہوں نے اپنا ٹویٹ کیا تو انہوں نے بھی کوئی اور نئی پارٹی جوائن نہیں کی ہے، بلکہ انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کرنے کے بعد ساتھ یہ لکھا ہے کہ میں فی الحال پولیٹکس سے بریک لینا چاہتا ہوں۔ تو یہ بریک وہ کیوں لینا چاہتے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے، کس لیے انہوں نے بریک لی ہے، ان کے اوپر کیا پریشر تھا، کیا مجبوریاں تھیں ان کی، کتنی بار انہیں پولیس سے ادھر ادھر بھاگنا پڑا۔ تو میرے خیال انہوں نے سوچا کہ اب میں کبھی ادھر بھاگ، کبھی ادھر بھاگ، کبھی یہاں سے نکل، کبھی وہاں سے نکل، تو اس طرح بار بار بھاگ بھاگ کے تھکنے سے بہتر ہے بندہ آرام سے ایک جگہ پر بیٹھ جائے۔ یہ ساری ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس سے پہلے خان صاحب نے جو اپنی ایک پہلے سے پریس کانفرنس کی تھی یا ایک ویڈیو پیغام دیا تو اس میں انہوں نے اپنے تحریک انصاف کے سارے ورکر سے کہا تھا کہ آپ بے شک جو بھی چاہے ریزائن کرنا چاہتا ہے وہ ریزائن کر جائے، اس طرح کے جبر اور اپنے آپ کو بچائیں، اپنی اولاد، اپنے مال، اپنی عزت، اپنی ابرو، اپنی کاروبار، اپنی چیزوں کو سیو کریں۔ جب بعد میں وقت آئے گا تو اس وقت ہم انشاءاللہ دوبارہ سے یہ ساری چیزیں سیٹل کر لیں گے۔ تو شاید وہ اسی وجہ سے فواد چودھری صاحب نے کچھ عرصے کے لیے بریک کا کہا ہے کہ جیسے حالات بہتر ہوں گے تو وہ دوبارہ سے شاید ری جوائن کر لیں گے، عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک بڑا زبردست قسم کی اناؤنسمنٹ کی تھی اور ابھی ان کی معاملات ان کے ساتھ چل رہے ہیں، ان کے بارے میں بھی نئی نئی خبریں اور نئی نئی افواہیں آ رہی ہیں۔ تو حاضرین میں نے چونکہ اس سے پہلے جو ویڈیو کی تھی میں نے اس میں آپ سے کچھ چیزیں شیئر کی تھیں جس میں نے آپ کو فواد چودھری صاحب کا ذکر کر کے بھی بتایا تھا باقاعدہ کہ فواد چودھری صاحب بھی تحریک انصاف چھوڑنے لگے ہیں۔ یہ ان کی تحریک انصاف چھوڑنے سے کچھ 7-8 گھنٹے پہلے کی ویڈیو تھی اور 7-8 گھنٹے بعد انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی۔ اس میں میرے علم میں جو لوگ ہیں آگے، اس میں زرتاج گل صاحبہ بھی ہیں، اس میں حماد اظہر صاحب بھی ہیں، اس میں اور بھی 2-3 بڑے بڑے نام ہیں۔ میں وہ اس لیے نہیں ابھی لے رہا کہ چونکہ آگے دیکھتے ہیں معاملات کس طرف جاتے ہیں تو پھر کوئی ایسی فیک نیوز نہ ہو جائے میری طرف سے۔ تو بہرحال اور بھی بڑے کچھ نام ہیں جو میں فی الحال فوری طور پر آپ سے شیئر نہیں کر سکتا۔ معاملات انتہائی کشیدہ ہوتے جا رہے ہیں اور صورتحال بڑی گمگیر ہوتی جا رہی ہے۔ دیکھیں آگے معاملات کس طرف جاتے ہیں، کون کون اناؤنس کرتا ہے تحریک انصاف چھوڑنے کا اور کون کون، اشارہ میں دے کے جا رہا ہوں، باقی آپ خود سمجھدار لوگ ہیں، کون کون ایسا ہے جس نے پیپلز پارٹی کے بارے میں اپنا فیصلہ جو ہے وہ بدلا ہے اور اپنے اس فیصلے کو بدل کر وہ آگے اب کس طرح کے اناؤنسمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ بھی 1-2 دنوں میں آپ کے سامنے آ جائیں گی یا شاید اس سے بھی پہلے آ جائیں۔ باقی انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک میرا آپ کا ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ والسلام۔